اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وہو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ صلوات علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام تعریفیں اس ذات واجب الوجود کے لیے کہ جس نے ہمیں روز جمعہ دیکھنا نصیب فرمایا، اور تمام تر شکر بھی اسی کی بارگاہ میں کہ جس نے نماز جمعہ جیسی سعادت سے ہمیں امکنار فرمایا۔ مزید توفیقات میں اضافے کے لیے ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ سامعین محترم، مسلسل ہماری گفتگو گناہان کبیرہ کے حوالے سے ہو رہی تھی۔ آپ کی خدمت میں مختلف گناہوں کو بیان کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بیان کیا گیا کہ کچھ گناہ گناہان صغیرہ ہوتے ہیں، کچھ گناہ گناہان کبیرہ ہوتے ہیں۔ گناہان کبیرہ وہ گناہ ہوتے ہیں کہ جس کو انسان اگر انجام دے دے اور پھر نہ توبہ کرے پروردگار عالم سے، نہ ہی پروردگار عالم کی رحمت شامل حال ہو، نہ ہی اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت میسر ہو، تو پھر یہ طے شدہ بات ہے کہ گناہان کبیرہ کا انجام دینے والا جہنم میں جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جبکہ گناہان صغیرہ میں ایسا نہیں ہے۔ گناہان صغیرہ میں اگر انسان نے توبہ نہ کی اور پروردگار عالم کی رحمت شامل حال نہ ہوئی تو جہنم تو نہیں ملے گی، لیکن دیگر عذاب میں اسے مبتلا کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے دنیا میں مصیبتوں میں گرفتار ہو جائے، ہو سکتا ہے دیگر پریشانیوں میں وہ گرفتار ہو جائے، ہو سکتا ہے قبر میں اس کا محاسبہ ہو جائے، لیکن بالآخر اس کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ لیکن پھر میں یہ کہہ چکا تھا کہ گناہان صغیرہ کو انجام دیتے وقت اگر یہ کوئی سوچے کہ چلو چھوٹی موٹی پریشانیاں دنیا میں ہی آنی ہیں تو انجام دے لیتے ہیں، تو آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ گناہان صغیرہ ہوتے ہیں، لیکن ہمیشہ گناہان صغیرہ رہتے نہیں ہیں، وہ گناہان کبیرہ بن جاتے ہیں، آٹومیٹکلی بن جاتے ہیں۔ وہ کس طریقے سے؟ وہ اس طریقے سے کہ یا تو انسان گناہان صغیرہ کو بار بار انجام دے، مسلسل تکرار کے ساتھ انجام دیے جا رہا ہے، اور دوسری بات یہ کہ ان گناہوں کو چھوٹا سمجھے۔ تو اگر کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ لیا تو وہ آٹومیٹکلی خود بخود بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ مختلف گناہ آپ کی خدمت میں بیان کی، ان کی مذمت کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کی گئی۔ شرک کے حوالے سے بات ہوئی ہماری، آق والدین، جھوٹ، سود خوری، شراب، حرام مال اور یتیم کا مال کھانا، اس طریقے سے کئی گناہوں پر ہماری بات ہوئی۔ گزشتہ گفتگو اگر یاد ہو آپ کو تو گزشتہ گفتگو میں ہم بات کر رہے تھے ناشکری کے حوالے سے کہ پروردگار عالم نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہے، اگر اس کی انسان ناشکری کر دے کسی بھی طریقے سے، یہ کہا جائے کہ یہ ناشکری کر رہا ہے اور ناشکرا انسان ہو گیا ہے، کفران نعمت کر رہا ہے، تو پھر یہ بھی گناہان کبیرہ میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے۔ اور گزشتہ گفتگو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ چند آیتیں ایسی ہیں، قرآن میں کئی آیتیں ایسی بلکہ کہ جس میں پروردگار عالم نے بارہا انسان کو متوجہ کیا ہے شکر کرنے کی طرف کہ جو ہم نے نعمتیں عطا کی ہیں اس پر تم شکر ادا کرو۔ چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، دوبارہ پڑھتا ہوں آیتیں۔ سورہ مبارکہ واقعہ میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم اس پانی پر نظر نہیں کرتے ہو؟ کیا تم اس پانی کو نہیں دیکھتے ہو؟ یہ وہ پانی جسے تم گھونٹ گھونٹ کر کے پیتے ہو۔ اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، اس پانی کو نازل کرنے والا کون ہے؟ اسے برسانے والا کون ہے؟ تم نے اسے برسایا ہے یا ہم نے اسے برسایا ہے؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہتے
تو ہم اس پانی کو کھارا بنا دیتے, اس پانی کو کڑوا بنا دیتے اور ایسا بنا دیتے کہ یہ تمہارے گلے میں اٹک جاتا اور تمہارے حلق سے نیچے بھی نہیں اترتا. فلولا تشکرون, اب بھی شکر ادا نہیں کرو گے پروردگار عالم کا. ٹھیک ہے, ایک بات. پھر آگے چلے تو پروردگار عالم نے پھر قرآن مجید میں آواز دی, واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. یہ پروردگار عالم وہ ہے کہ جس نے تمہارے ماؤں کی شکم سے تمہیں اس عالم میں نکالا. لا تعلمون شیئا, تم کسی چیز کا علم نہیں رکھتے تھے, تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ, ہم وہ ہیں جنہوں نے تمہارے لیے سماعت بھی مہیا کی, تمہیں سننے کی صلاحیت دی. ہم وہ ہیں جس نے تمہیں دیکھنے کی صلاحیت بھی عطا کی. والافئدہ, ہم نے تمہیں دل بھی دیا. کیوں یہ سب عطا کیا؟ لعلکم تشکرون, تاکہ تم ہمارے شکر گزار بندے بن جاؤ. ٹھیک ہے. پھر ایک مثال بھی آپ کو سامنے دی کہ انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, اگر بالفرض خدا نہ خواستہ کسی بندے کو ایسا مرض لاحق ہو جائے کہ اس کا علاج کہیں پر بھی نہیں ہو رہا, ایک ڈاکٹر مل گیا, ایک طبیب مل گیا, ایک حکیم ایسا مل گیا جس نے کہا کہ میں اس کا علاج کر دوں گا. آپ اس کے پاس گئے, اس نے آپ کا علاج بھی کر دیا, آپ کو ساری چیزیں جو ہے وہ پرفیکٹ کر کے دے دی اس نے, اور آپ کا علاج بالکل ٹھیک طریقے سے ہو گیا. اب آپ اس کا شکر ادا کرو گے یا نہیں کرو گے؟ بالکل شکریہ ادا کرے گا انسان. ہو سکتا ہے اس کو زیادہ پیسے دے کر آئے کہ یار پوری کائنات میں نے گھوم لی, پوری دنیا میں پتہ کر لیا, لیکن اس کا علاج کہیں موجود نہیں تھا, لیکن تم نے جو ہے وہ اس کا علاج کر دیا. اس کا شکر ادا کر لے گا. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہو جائے گا کہ انسان پروردگار عالم کو یہاں پر بھی بھول جائے گا. صحیح ہے, یہاں پر بھی پروردگار عالم کو فراموش کرے گا. حالانکہ تھوڑا سا غور و فکر کرے کہ یہ طبیب وہ تھا جس نے تمہیں دوا دی ہے, لیکن جو دوا میں اثر پیدا کرنے والا تھا وہ پروردگار عالم تھا. اس نے اثر پیدا کیا, تبھی تو تم جو ہے وہ شفایاب ہوئے, تبھی تو تمہیں جو ہے وہ شفایا بھی ملی. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کسی مسلمان طبیب کے پاس چلے جائیں, ان کی پرسکرپشن دیکھا کریں, اس کے اوپر جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے هو الذی یشفی, وہ اللہ ہے جو شفا دینے والا ہے. ہم تو فقط اور فقط وسیلہ ہے, یہاں پر بیٹھے ہیں تمہیں دوائیاں لکھ کر دے دیں گے, لیکن جو اصل ذات ہے جو شفا دیتی ہے وہ پروردگار عالم کی ہے. ٹھیک ہے. تو پروردگار عالم نے بارہا قرآن مجید میں اس بات کی طرف انسان کو متوجہ کیا کہ دیکھو شکر کرو اور ہمارے شکر گزار بندے بن جاؤ. اچھا, کیا سب شکر گزار بندے بن جائیں گے؟ کیا سب شکر گزاری کی طرف آ جائیں گے؟ بتائیے, کیا سارے کے سارے بندے شکر گزار ہیں, پروردگار عالم کا شکریہ ادا کرتے ہیں؟ پروردگار عالم نے خود قرآن مجید میں کہا قلیل من عبادی الشکور, ہمارے بندوں میں سے بہت کم ایسے جو ہمارے شکر گزار بندے. ٹھیک ہے, بہت کم ہیں جو ہمارا شکریہ ادا کرتے ہیں, ان کی تعداد انتہائی کم ہے. ٹھیک ہے, کاش کہ ہم ان میں سے ہو جائیں. اور پھر پروردگار عالم نے ایک مرتبہ آواز دے کر کہا ان الانسان لظلوم کفار, ذلیل کر کے کہا گویا انسان کو کہ یہ انسان تو ہے ہی بڑا ظالم اور بڑا انکار کرنے والا ہے ہماری نعمتوں کا. صحیح ہے. تو اب سامعین محترم, جو پروردگار عالم نے نعمتیں عطا کی اس کی شکر ادا کرنے کے متعلق میں نے آیت آپ کی خدمت میں پیش کی کہ بارہا انسان کو متوجہ کیا شکر کرو, کیونکہ ناشکری پروردگار عالم کی نعمت کا انکار کرنا, ناشکرہ بن جانا, یہ گناہ کبیرہ میں سے ایک ہے. اور اس گناہ کی وجہ سے کئی قومیں تباہ ہو گئی, کئی برباد ہو گئی اس ناشکری کی وجہ سے. آپ کو کئی تاریخ میں قومیں مل جائے گی, اگر آپ نے تاریخ انبیاء پڑھی ہے, اگر آپ نے سنی ہے تاریخ, تو اس میں آپ کو کئی قومیں ایسی ملے گی جس کا اور کوئی گناہ نہیں تھا, فقط ایک گناہ تھا. وہ کیا؟ ناشکری تھی. پروردگار عالم کا شکر ادا نہیں کرتی تھی, وہ کسی طور پر ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کہ پروردگار عالم ہمیں نعمتیں دیتا ہے. تو وہ ناشکری تھی, پروردگار عالم نے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا. صحیح. قرآن مجید میں بھی کچھ قوموں کا تذکرہ ہے, میں آپ کے سامنے ایک دو مثال رکھ دیتا ہوں. اچھا, اگر کوئی دیکھنا چاہے تو جا کر دیکھ سکتا ہے, سورہ مبارک ہے سبا. صحیح. قرآن مجید کا ایک سورہ ہے, اس کی آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر 17 تک, یہ 3 آیتیں پڑھ لے تو اس کو اندازہ ہوگا کہ اس قوم کے ساتھ پروردگار عالم نے کیا کیا. ٹھیک ہے, اب میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد. قوم سبا کے متعلق پروردگار عالم قرآن مجید میں بات کر رہا ہے, آیت کا نشان ہے 15, اس میں پروردگار عالم بات کر رہا ہے قوم سبا کے متعلق. یہ قوم کون سی قوم تھی؟ یہ قوم وہ تھی جو یمن میں آباد تھی. ٹھیک ہے. اور پروردگار عالم خود قرآن میں کہہ رہا ہے جنتان ان یمین و شمال, پروردگار عالم نے ان کو نعمت کے طور پر 2 باغات عطا کیے, یعنی دونوں طرف ان کے, دائیں طرف اور بائیں طرف, ہر طرف ان کے باغ ہی باغ تھا, ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا. تاریخ اٹھا کر جا کر دیکھیں گے تو ایسے باغ انہیں پروردگار عالم نے عطا کیے تھے کہ جس میں ہر وقت پھل گرا کرتے تھے, ہر وقت پھلوں کی گویا بارش ہوا کرتی تھی. اگر انسان کسی درخت کے نیچے جا کر چند لمحوں کے لیے ٹوکری رکھ دیتا تھا تو وہ فوراً پھلوں سے بھر جایا کرتی تھی, پھر انہی کو بیچ کر وہ تجارت کیا کرتے تھے. لہذا یہ اتنے سرسبز باغات عطا کیے تھے. دوسری خصوصیت اس باغ میں یہ تھی کہ پروردگار عالم نے انتظام ایسا کیا تھا کہ اس باغ میں کسی قسم کا کوئی کیڑا نہیں تھا. پروردگار عالم نے ایسے انتظامات کیے تھے کہ اس میں نہ سانپ, نہ بچھو, نہ حشرات الارض, وہ کیڑے جو فصلوں کو, باغات کو, کھیتوں کو خراب کر دیا کرتے تھے, کسی قسم کا کوئی کیڑا اس میں موجود نہیں تھا, جس کی وجہ سے اور سرسبز
شاداب تھے یہ, اور جو ہے وہ لوگوں کی جو ہے وہ نگاہوں کا یہ مرکز بنے ہوئے تھے یہ باغات. اچھا, قوم سبا کا اس میں ایک کمال تھا, وہ بھی ظاہر پروردگار عالم کی دی ہوئی صلاحیت سے انہوں نے کام کیا. وہ یہ کام کیا تھا, انہوں نے آب پاشی کا نظام بنایا تھا. آب پاشی کا نظام اگر کوئی گاؤں سے ہو تو وہ سمجھے گا بہتر طور پر کہ جھیلوں کے ذریعے سے یا جو ہے وہ دریاؤں کے ذریعے سے, سمندروں کے ذریعے سے راستوں کو کاٹا جاتا ہے اور ان رستوں کے ذریعے سے پانی کو پہنچا دیا جاتا ہے باغ تک. ٹھیک ہے, تو پھر ہوتا یہ ہے کہ انسان کو پھر ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ ہر جو ہے وہ درخت پر جا کر پانی مہیا کرے, بلکہ خود ہی پانی آئے گا اور خود ہی جو ہے وہ مہیا ہو جائے گا باغوں تک, اور خود ہی جو ہے وہ درختوں کو پانی مہیا ہو جائے گا. انہوں نے ایسا نظام بنایا تھا کہ وہ موسم کے لحاظ سے پانی خود طے کرتا تھا کہ کتنا پانی جو ہے وہ اس باغ کو دینا ہے اور کتنا پانی نہیں دینا ہے. ٹھیک ہے, یعنی انہوں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا. اگر فلاں موسم ہوگا تو اس دروازے سے ہوتا ہوا پانی آئے گا اور اتنا جو ہے وہ پانی ملنا چاہیے, وہ باقی 2 دروازے بند کر دیا کرتے تھے. اگر فلاں موسم ہے تو یہ درمیان والا دروازہ کھولیں گے, اس کے ذریعے سے پانی جائے گا, تو اس موسم میں باغوں کو اتنی ضرورت ہوتی ہے پانی کی. اس طریقے سے انہوں نے اتنا خوبصورت نظام بنایا تھا. تو ہوا یہ کہ سرسبز باغات بھی ہو گئے, پروردگار عالم کی نعمتیں بھی شامل آلو ہوئی, پھل ایسے گرتے تھے کہ ٹوکریاں فوراً بھر جایا کرتی تھی, کوئی کیڑا بھی نہیں تھا. اب جب پروردگار عالم کی مسلسل نعمتیں ملی, اب آیت سنیے. پروردگار عالم خود کہہ رہا ہے جنتان ان یمین و شمال, ان کے دونوں طرف جنتیں تھی, دونوں طرف باغات تھے, دائیں طرف بھی بائیں طرف بھی. کلوا من رزق ربکم, پروردگار عالم کہتا ہے کھاؤ اپنے پروردگار عالم کے رزق سے, دل کھول کر کھاؤ, جتنا کھانا ہے کھاؤ. واشکروا اللہ, لیکن اس کا ساتھ میں شکر کرتے رہنا. بلدتن طیبہ, اس نے تمہیں دیکھو پاکیزہ شہر عطا کیا ہے. یہ پروردگار عالم ہی ہے. یمن اس زمانے میں سرسبز ہوا کرتا تھا, کہ یہ پروردگار عالم ہی ہے جس نے تمہیں اتنے سرسبز باغات عطا کیے, اتنا اچھا شہر عطا کیا. ورب غفور, اور تمہارا رب بڑا بخشنے والا ہے. ٹھیک ہے, کیا کہا پروردگار عالم نے؟ شکریہ ادا کرو. جب یہ آیت نازل ہوئی اور نبی خدا نے اس زمانے میں جو نبی تھے, پیغمبر تھے, جب آیت پڑھ کر سنائی, اگلی آیت فاعرضوا, یہ قوم وہ تھی جس نے منہ پھیر لیا, فوراً کہا یہ کیا پروردگار عالم نے ہمیں نعمت عطا کی ہے. اور انہوں نے سرکش ہو کر ایک جملہ کہا, اگر اللہ نے نعمت عطا کی ہے تو جاؤ اپنے خدا سے کہو یہ نعمتیں ہم سے واپس لے لے, ہمیں نعمتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان نعمتوں کو ہم سے واپس لے لے. انہوں نے یہ جملہ کہا. ہوا کیا؟ پروردگار عالم قرآن میں کہتے ہیں ہم نے عذاب نازل کر دیا, صرف ایک ناشکری کی وجہ سے. صحیح ہے, 2 باغات عطا کیے, اسی باغات کی وجہ سے تجارت چل رہی تھی, اسی باغات کی وجہ سے سب کچھ تھا, اسی باغات کی وجہ سے شہر کی رونق تھی. لوگ جانتے تھے اس قبیلے کو, تو اس طریقے سے جانتے تھے وہ فلاں جو 2 باغوں کے درمیان رہتے نا, وہ والے لوگ, ان کی توجہ کا مرکز ہی یہی باغات تھے. تو پروردگار عالم نے عذاب نازل کیا ایک ناشکری کی وجہ سے. کیا عذاب نازل کیا؟ وہ جو ان کو ناز تھا نا اپنے پانی کے نظام پر, کہ ہم نے پانی کا نظام ایسا بنایا ہے, پروردگار عالم نے سیلاب نازل کر دیا. ٹھیک ہے, اور ایسا سیلاب بھیجا کہ وہاں سے سارے درخت اجڑ گئے, سارے درخت جو ہے وہ ختم ہو گئے, فقط بیریوں کے کچھ جو ہے وہ درخت اور جو ہے وہ درخت وہاں پر رہ گئے, اور جتنے پھل رہ گئے تھے, جتنے درخت رہ گئے تھے جس پر پھل موجود تھے, وہ سارے کے سارے بے مزہ اور کڑوے ہو گئے, سارے کے سارے پھل. اب بے مزہ اور کڑوے پھلوں کو کون خریدے گا؟ کوئی نہیں خریدے گا. ان کا نظام سارا تباہ و برباد ہو گیا. اور علماء بیان کرتے ہیں کہ وہاں پر پھر فقط اور فقط جھاڑیاں ہوگا کرتی تھی درختوں کے بجائے. صحیح ہے, اس طریقے سے پروردگار عالم نے عذاب نازل کیا اس قوم پر. ٹھیک ہے, تو کیا گناہ تھا ان کا؟ ناشکری, فقط ایک گناہ. صحیح ہے, جیسے ہم بڑا چھوٹا سا جو ہے وہ گناہ ہو سکتا ہے, سمجھ لے کہ فقط جو ہے وہ پروردگار عالم کا شکر ہی تو ادا نہیں کیا. اچھا, شکر میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں. شکر یہ نہیں ہے کہ انسان ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر بیٹھ جائے اور دن میں 1000 مرتبہ 2000 مرتبہ 10,000 مرتبہ شکر للہ کہے یا الحمدللہ کہے یا طویل سجدہ کرے. وہ ٹھیک ہے, اگر چیزیں انسان کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اگر پروردگار عالم کے لیے سجدہ شکر کرتا ہے اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا. لیکن شکر کا مطلب یہی ہے کہ انسان ان نعمتوں کو پروردگار عالم کی طرف سے سمجھے کہ یہ نعمتیں جو ہیں یہ پروردگار عالم نے بھیجی ہے, یہ ہمارے انسانوں کا کوئی کمال نہیں ہے, ہم نے ان نعمتوں کو نہیں بنایا, یہ نازل وہی کرتا ہے, اور اس کی امانت سمجھے کہ یہ جو دی ہے نعمتیں یہ اس کی امانت ہے. یہ جو ہے وہ شکر کا حقیقی مفہوم ہے. ٹھیک ہے, تو ایک میں نے آپ کے سامنے مثال بیان کی کہ پروردگار عالم نے قوم سبا پر عذاب نازل کیا صرف ایک ناشکری کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اچھا ایک اور جو ہے وہ میں آپ کے سامنے عذاب رکھتا ہوں, ایک اور قوم پر پروردگار عالم نے عذاب نازل کیا. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر باآواز بلند, اللہم صلی علی محمد. اچھا, جو میں نے بیان کیا کہ ایسا عذاب آیا, سیلاب آیا, جھاڑیاں وہاں پر فقط اور فقط اگا کرتی تھی. پروردگار عالم نے اس کے بعد آیت نازل کی, ذالک جزیناہم بما کفروا, ان کی ناشکری کے سبب ہی تو ہم نے عذاب نازل کیا تھا. وبل نجزی الا الکفور, اور ہم ناشکرے کے علاوہ عذاب نازل ہی کب کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ ہم عذاب نازل کب کرتے ہیں؟ ناشکروں پر تو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا ایک اور قوم, ایک گاؤں کے اعتبار سے جو ہے وہ واقعہ ملتا ہے. گناہ کبیرہ میں آیت اللہ دستگیر شیرازی نے اس کو بیان کیا, اور اس کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ یہ مکہ کے حوالے سے واقع ہے. مکہ وہ شہر تھا, وہ علاقہ تھا کہ جس میں ہر طرح کی نعمت پروردگار عالم نے عطا کی ہوئی تھی, ہر طرح کی نعمت.
خشکی اور تری، یعنی خشکی کے رستے سے اور سمندر کے ذریعے سے، دونوں طرف سے انہیں خوب نعمتیں حاصل ہوتی تھیں. ٹھیک ہے، سمندر کے ذریعے سے یہ اپنا کاروبار کرتے تھے، خشکی کے ذریعے سے بھی اپنا کاروبار کرتے تھے. یعنی آپ یہ سمجھ لیجیے آسان الفاظ میں، بیٹھے بٹھائے انہیں ساری نعمتیں ملتی تھی. پروردگار عالم نے ایسے اسباب مہیا کیے تھے. یہ مکہ وہ تھا. صحیح ہے، حکم نازل ہو گیا شکر ادا کرو پروردگار عالم کا. انہوں نے سامنے سے کیا کیا؟ شکر ادا نہیں کیا، پروردگار عالم کی نعمتوں کا انکار کر دیا. کیا یہ نعمتیں پروردگار عالم کی طرف سے نازل ہوئی؟ یہ تو ہمارا نصیب ہے، یہ تو ہماری قسمت ہے کہ ہم ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ جہاں پر ہر نعمت ہمیں بیٹھے بیٹھے مل جاتی ہے. اس میں اللہ کا کیا کمال؟ انکار کیا. کیا ہوا؟ عذاب نازل ہوا. جو بیٹھے بیٹھے نعمتیں کھا رہے تھے، جن کو بیٹھے بیٹھے کھانے کے ساری چیزیں مل جاتی تھی، جنہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا تھا، پروردگار عالم نے عذاب نازل کیا. کس چیز کا عذاب نازل کیا؟ بھوک کا عذاب نازل کیا، خوف کا عذاب نازل کیا. دو چیزیں، یہ بھی عذاب ہوتا ہے. صحیح ہے، قحط سالی ہو گئی. روایت کے جملے 7 سال تک وہ کیا کھاتے رہے؟ جلی ہوئی ہڈیاں، مردار گوشت. یعنی جانور اگر مر جاتا تھا تو اس کو کاٹ کر اس کے گوشت کھاتے تھے اور خون کھایا کرتے تھے. بس صحیح ہے، 7 سالوں تک انہوں نے اسی غذا پر گزارا کیا. صرف کس وجہ سے؟ ناشکری کی، پروردگار عالم کا شکر ادا نہیں کیا. یہ نہیں سمجھا کہ یہ نعمتیں پروردگار عالم کی طرف سے. بس یہ احساس کرنے میں کیا جاتا ہے انسان کا، یہ احساس کر لے کہ یہ اللہ ہی ہے دینے والا. اپنے آپ کو جو ہے وہ 30 مار خان سمجھ لے، ہم ہی ہیں کہ جس نے جو ہے وہ بالفرض کاروبار کو یہاں سے یہاں تک پہنچایا ہے، ہم ہی ہیں جس کی وجہ سے یہ ساری ترقیاں ہو رہی ہیں. اگر یہ سمجھے گا تو یہ ناشکری کا مفہوم ہے اور پھر تباہ و برباد بہرحال ہونا ہی ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب میں آپ کے سامنے کچھ فرمان رکھتا ہوں. رسول اللہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد. رسول اللہ کا فرمان گرامی ہے، 3 ایسے لوگ ہیں کہ جن کو آخرت سے پہلے ہی اللہ عذاب دے گا. صحیح ہے، پروردگار عالم نے میدان آخرت سجایا ہی کس لیے؟ عذاب کے لیے اور ثواب کے لیے. بعض ایسے لوگ ہوں گے جن کو ثواب ملے گا، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو عذاب دیا جائے گا وہاں پر. تو میدان آخرت پروردگار عالم نے سجائی اسی لیے. لیکن 3 ایسے لوگ ہیں رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ جن کو آخرت سے پہلے ہی عذاب دیا جانے والا ہے اور دنیا میں ہی عذاب مل کر رہے گا. وہ کون کون سے لوگ ہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا سب سے پہلے وہ لوگ جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ پہلے وہ لوگ جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں. کسی بھی اعتبار سے والدین کو اگر ناراض کر رہے ہیں تو وہ سمجھ لیں، انتظار نہ کریں آخرت کا کہ پروردگار عالم جو ہے وہ آخرت میں ہمیں لپیٹ میں لینے والا ہے، آخرت میں ہمیں گرفت میں لے گا. نہیں، دنیا میں ہی ایسی کوئی شے ہو جائے گی کہ تمہیں جو ہے وہ عذاب دیا جائے گا. اچھا، صرف دنیا میں ہی عذاب آئے گا پھر آخرت میں نہیں آئے گا؟ نہیں، دونوں جگہ آئے گا. دنیا میں تو آنا ہی آنا ہے. یہ گناہ اتنا شدید ہے کہ پروردگار عالم دنیا میں بھی لپیٹ میں لینے والا ہے، آخرت میں بھی جو ہے وہ اپنی گرفت میں لینے والا ہے. صحیح ہے، تو ایک والدین کی جو نافرمانی کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر عذاب دنیا میں بھی آتا ہے. دوسرا، لوگوں پر ظلم کرنے والے. صحیح ہے، پروردگار عالم بعض اوقات اپنے حقوق معاف کر دیتا ہے. حقوق الہی میں جو ہے وہ لینینسی مل جاتی ہے، چھوٹ مل جاتی ہے، جاؤ معافی ہے. لیکن جو ہے وہ حقوق العباد میں پروردگار عالم معاف نہیں کرتا. حدیث کے جملے مولا کا فرمان ہے، ڈرو ایسے شخص پر ظلم کرنے سے جس کا خدا کے علاوہ کوئی بھی نہ ہو. صحیح ہے، ڈرو ایسے لوگوں سے. صحیح ہے، آج دنیا بھر میں کئی ایسے علاقے آپ کو نہیں ملتے جہاں پر ظلم کیا جاتا ہے. بالکل کیا جا رہا ہے. کیوں؟ ان کے ساتھ کوئی کھڑا ہوا نہیں ہے، اس وجہ سے ظلم کیا جا رہا ہے. لیکن ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے ساتھ ایک قوت ہے جس کا نام خدا ہے. صحیح ہے، پروردگار عالم ان کے ساتھ موجود ہے. مولا کا فرمان ہے، ڈرو ایسے لوگوں سے، ایسے لوگوں پر ظلم کرنے سے جن کا خدا کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. صحیح ہے، تو لوگوں پر جو ظلم کرنے والے یہ وہ دوسرے لوگ ہیں جن کو آخرت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. دنیا میں ہی پروردگار عالم عذاب میں لپیٹ میں لے گا. اور تیسرا وہی گناہ احسان فراموشی یا ناشکری. ناشکری اگر انسان کرے گا تو اسی دنیا میں اس کو عذاب دیا جائے گا. صحیح ہے، یہ رسول اللہ کا فرمان ہو گیا. مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اچھا، اب یہ دیکھیے مولا نے مذمت بیان کی. مولا کا فرمان سنیے. فرمایا مولا نے کسی نعمت کی ناشکری کرنا. فرمایا اگر پروردگار عالم نے انسان کو نعمت دی ہے اور وہ اس کی ناشکری کرتا ہے تو نہیں، مولا نے بیان فرمایا وصیت کے طور پر کسی نعمت کی ناشکری نہ کرنا، کیونکہ حقیقت میں ناشکرا پن یہ سب سے برا اور گھٹیا قسم کا کفر ہے. صحیح ہے، یعنی گویا ایک طریقے سے انسان پروردگار عالم کا انکار کر رہا ہے. جب وہ یہ سمجھ ہی نہیں رہا کہ یہ نعمت پروردگار عالم کی طرف سے آتی ہے، جب وہ یہ سمجھتا ہی نہیں کہ حقیقی ذات وہی ہے، حقیقی اثر دینے والا وہی ہے، تو پھر جو ہے وہ مولا نے فرمایا کہ یہ سب سے گھٹیا قسم کا کفر ہے. ایک آپ کے سامنے جو ہے وہ روایت پڑھتا ہوں، عجیب روایت. رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد. رسول اللہ نے فرمایا جب قیامت کا میدان سجے گا تو حساب و کتاب جہاں پر ہو رہا ہوگا وہاں پر ایک شخص کو لایا جائے گا. ایک شخص کو مقام حساب و کتاب پر کھڑا کیا جائے گا، اس کے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا. پڑھو اپنا اعمال نامہ. جب وہ اپنا اعمال نامہ پڑھے گا تو اس میں کچھ ایسی چیزیں دیکھے گا کہ جس پر وہ پریشان ہو جائے گا. پروردگار عالم سے کہے گا پالنے والے یہ میرا اعمال نامہ نہیں ہے. پروردگار عالم کہے گا تمہارا ہی اعمال نامہ ہے، اور فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اس کو اٹھاؤ اور پھینکو جہنم میں. صحیح ہے، اس کو جہنم کے حوالے کرو.
تو پروردگار عالم سے وہ فریاد کر کے کہے گا پالنے والے میں وہی بندہ تھا جو تیرے قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، میں نے قرآن سے کبھی جو ہے وہ روگردانی نہیں کی، میں ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتا تھا، تیرے قرآن کا سہارا لیتا تھا اور قرآن کی تلاوت کرنے میں مصروف رہتا تھا۔ اور جب یہ کہے گا تو پروردگار عالم اس کو کہے گا کہ میں تمہیں جہنم میں فقط اور فقط اس لیے ڈال رہا ہوں کہ تم نے فلاں نعمت پر میرا شکر ادا نہیں کیا۔ تو فوراً پروردگار عالم سے کہے گا پالنے والے، اب نعمتیں گنوانا شروع کرے گا، پالنے والے وہ جو تو نے فلاں نعمت عطا کی تھی اس پر بھی میں نے شکر ادا کیا تھا، وہ جو تو نے فلاں نعمت دی تھی اس پر بھی شکریہ ادا کیا تھا، بالفرض جو تو نے اولاد دی تھی اس پر بھی شکر ادا کرتا تھا، وہ جو کاروبار میں ترقی ہو رہی تھی اس پر بھی شکر ادا کرتا تھا، شکر تو ادا کرتا تھا میرے مالک، پھر تو کہہ رہا ہے کہ میں شکر ادا نہیں کرتا تھا۔ اب سنیے، خدا کے ساتھ ساتھ کس کا شکر ضروری ہے؟ فوراً جو ہے وہ پروردگار عالم کی آواز آئے گی، میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے، پروردگار عالم کہہ رہا ہے میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے، میں نے جس بندے کو نعمت عطا کی ہے اس کا شکر اس وقت تک اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کروں گا جب تک وہ اس شخص کا شکریہ ادا نہ کر لے جس کے وسیلے سے یہ نعمت اس تک پہنچی تھی۔ صحیح ہے؟ جب تک اس بندے کا بھی شکریہ ادا نہیں کر رہا، پروردگار عالم کہہ رہا ہے مجھے بھی شکر نہیں چاہیے، رکھیے اپنے پاس آپ اپنا شکر، ٹھیک ہے؟ وہی والی روایت، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا پھر اللہ کا شکر بھی جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ لہذا فرمایا کہ جس کے وسیلے سے، ایسا نہیں ہے پروردگار عالم ہم پر ڈائریکٹ جو ہے وہ آسمان سے نعمتیں نازل کر رہا ہے، صحیح ہے، ڈائریکٹ ہم پر جو ہے وہ آسمان سے چیزیں برس رہی ہے، نہیں، بلکہ پروردگار عالم نے کچھ لوگوں کو اس کا وسیلہ بنایا، کچھ لوگ ایسے مقرر کیے جن کے ذریعے سے، جن کے راستے سے ہوتے ہوئے آپ تک نعمتیں پہنچتی ہیں، ان کا بھی شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ لہذا پروردگار عالم نے کہا اگر ان کا شکر ادا نہ کیا جا رہا ہے، ان کا شکر ادا نہیں کیا تو پھر یہ سمجھ لو ہمارا بھی شکر ادا تم نے نہیں کیا، صحیح ہے؟ اچھا، اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، شکر کس طریقے سے ادا کیا جائے؟ ان بندوں کا شکر کیسے ادا؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم، ثم الصلاۃ والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وہو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، صلوات علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام تعریفیں اس ذات واجب الوجود کے لیے کہ جس نے ہمیں روز جمعہ دیکھنا نصیب فرمایا، اور تمام تر شکر بھی اسی کی بارگاہ میں کہ جس نے نماز جمعہ جیسی سعادت سے ہمیں امکنار فرمایا۔ مزید توفیقات میں اضافے کے لیے ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد۔ سامعین محترم، مسلسل ہماری گفتگو گناہان کبیرہ کے حوالے سے ہو رہی تھی۔ آپ کی خدمت میں مختلف گناہوں کو بیان کیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بیان کیا گیا کہ کچھ گناہ گناہان صغیرہ ہوتے ہیں، کچھ گناہ گناہان کبیرہ ہوتے ہیں۔ گناہان کبیرہ وہ گناہ ہوتے ہیں کہ جس کو انسان اگر انجام دے دے اور پھر نہ توبہ کرے پروردگار عالم سے، نہ ہی پروردگار عالم کی رحمت شامل حال ہو، نہ ہی اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت میسر ہو، تو پھر یہ طے شدہ بات ہے کہ گناہان کبیرہ کا انجام دینے والا جہنم میں جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جبکہ گناہان صغیرہ میں ایسا نہیں ہے۔ گناہان صغیرہ میں اگر انسان نے توبہ نہ کی اور پروردگار عالم کی رحمت شامل حال نہ ہوئی
تو جہنم تو نہیں ملے گی لیکن دیگر عذاب میں اسے مبتلا کیا جائے گا. ہو سکتا ہے دنیا میں مصیبتوں میں گرفتار ہو جائے, ہو سکتا ہے دیگر پریشانیوں میں وہ گرفتار ہو جائے, ہو سکتا ہے قبر میں اس کا محاسبہ ہو جائے, لیکن بالآخر اس کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا. لیکن پھر میں یہ کہہ چکا تھا کہ گناہ صغیرہ کو انجام دیتے وقت اگر یہ کوئی سوچے کہ چلو چھوٹی موٹی پریشانیاں دنیا میں ہی آنی ہے تو انجام دے لیتے ہیں, تو آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں لیکن ہمیشہ گناہ صغیرہ رہتے نہیں ہیں, وہ گناہ کبیرہ بن جاتے ہیں, آٹومیٹکلی بن جاتے ہیں. وہ کس طریقے سے؟ وہ اس طریقے سے کہ یا تو انسان گناہ صغیرہ کو بار بار انجام دے, مسلسل تکرار کے ساتھ انجام دیے جا رہا ہے, اور دوسری بات یہ کہ ان گناہوں کو چھوٹا سمجھے. تو اگر کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ لیا تو وہ آٹومیٹکلی خود بخود بڑا گناہ ہو جاتا ہے. مختلف گناہ آپ کی خدمت میں بیان کی, ان کی مذمت کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کی گئی. شرک کے حوالے سے بات ہوئی ہماری, آق والدین, جھوٹ, سود خوری, شراب, حرام مال اور یتیم کا مال کھانا, اس طریقے سے کئی گناہوں پر ہماری بات ہوئی. گزشتہ گفتگو اگر یاد ہو آپ کو تو گزشتہ گفتگو میں ہم بات کر رہے تھے ناشکری کے حوالے سے کہ پروردگار عالم نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہے, اگر اس کی انسان ناشکری کر دے کسی بھی طریقے سے, یہ کہا جائے کہ یہ ناشکری کر رہا ہے اور ناشکرہ انسان ہو گیا ہے, کفران نعمت کر رہا ہے, تو پھر یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے. اور گزشتہ گفتگو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ چند آیتیں ایسی ہیں, قرآن میں کئی آیتیں ایسی ہیں بلکہ, کہ جس میں پروردگار عالم نے بارہا انسان کو متوجہ کیا ہے شکر کرنے کی طرف کہ جو ہم نے نعمتیں عطا کی ہیں اس پر تم شکر ادا کرو. چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی, دوبارہ پڑھتا ہوں آیتیں. سورہ مبارکہ واقعہ میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون, کیا تم اس پانی پر نظر نہیں کرتے ہو, کیا تم اس پانی کو نہیں دیکھتے ہو, یہ وہ پانی جسے تم گھونٹ گھونٹ کر کے پیتے ہو. اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون, اس پانی کو نازل کرنے والا کون ہے, اسے برسانے والا کون ہے, تم نے اسے برسایا ہے یا ہم نے اسے برسایا ہے. لو نشاء جعلناہ اجاجا, اگر ہم چاہتے تو ہم اس پانی کو کھارا بنا دیتے, اس پانی کو کڑوا بنا دیتے اور ایسا بنا دیتے کہ یہ تمہارے گلے میں اٹک جاتا اور تمہارے حلق سے نیچے بھی نہیں اترتا. فلولا تشکرون, اب بھی شکر ادا نہیں کرو گے پروردگار عالم کا. ٹھیک ہے, ایک بات. پھر آگے چلے تو پروردگار عالم نے پھر قرآن مجید میں آواز دی واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, یہ پروردگار عالم وہ ہے کہ جس نے تمہارے ماؤں کی شکم سے تمہیں اس عالم میں نکالا, لا تعلمون شیئا, تم کسی چیز کا علم نہیں رکھتے تھے, تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ, ہم وہ ہیں جنہوں نے تمہارے لیے سماعت بھی مہیا کی, تمہیں سننے کی صلاحیت دی, ہم وہ ہیں جس نے تمہیں دیکھنے کی صلاحیت بھی عطا کی, والافئدہ, ہم نے تمہیں دل بھی دیا. کیوں یہ سب عطا کیا؟ لعلکم تشکرون, تاکہ تم ہمارے شکر گزار بندے بن جاؤ. ٹھیک ہے. پھر ایک مثال بھی آپ کو سامنے دی کہ انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, اگر بالفرض خدا نہ خواستہ کسی بندے کو ایسا مرض لاحق ہو جائے کہ اس کا علاج کہیں پر بھی نہیں ہو رہا, ایک ڈاکٹر مل گیا, ایک طبیب مل گیا, ایک حکیم ایسا مل گیا جس نے کہا کہ میں اس کا علاج کر دوں گا. آپ اس کے پاس گئے, اس نے آپ کا علاج بھی کر دیا, آپ کو ساری چیزیں جو ہے وہ پرفیکٹ کر کے دے دی اس نے, اور آپ کا علاج بالکل ٹھیک طریقے سے ہو گیا. اب آپ اس کا شکر ادا کرو گے یا نہیں کرو گے؟ بالکل شکریہ ادا کرے گا انسان. ہو سکتا ہے اس کو زیادہ پیسے دے کر آئے کہ یار پوری کائنات میں نے گھوم لی, پوری دنیا میں پتہ کر لیا, لیکن اس کا علاج کہیں موجود نہیں تھا, لیکن تم نے جو ہے وہ اس کا علاج کر دیا. اس کا شکر ادا کر لے گا. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہو جائے گا کہ انسان پروردگار عالم کو یہاں پر بھی بھول جائے گا. صحیح ہے, یہاں پر بھی پروردگار عالم کو فراموش کرے گا. حالانکہ تھوڑا سا غور و فکر کرے کہ یہ طبیب وہ تھا جس نے تمہیں دوا دی ہے, لیکن جو دوا میں اثر پیدا کرنے والا تھا وہ پروردگار عالم تھا. اس نے اثر پیدا کیا, تبھی تو تم جو ہے وہ شفایاب ہوئے, تبھی تو تمہیں جو ہے وہ شفایابی ملی. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کسی مسلمان طبیب کے پاس چلے جائیں, ان کی پرسکرپشن دیکھا کریں, اس کے اوپر جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے هو الذی یشفی, وہ اللہ ہے جو شفا دینے والا ہے. ہم تو فقط اور فقط وسیلہ ہے, یہاں پر بیٹھے تمہیں دوائیاں لکھ کر دے دیں گے, لیکن جو اصل ذات ہے جو شفا دیتی ہے وہ پروردگار عالم کی ہے. ٹھیک ہے. تو پروردگار عالم نے بارہا قرآن مجید میں اس بات کی طرف انسان کو متوجہ کیا کہ دیکھو شکر کرو اور ہمارے شکر گزار بندے بن جاؤ. اچھا, کیا سب شکر گزار بندے بن جائیں گے؟ کیا سب شکر گزاری کی طرف آ جائیں گے؟ بتائیے, کیا سارے کے سارے بندے شکر گزار ہیں, پروردگار عالم کا شکریہ ادا کرتے ہیں؟ پروردگار عالم نے خود قرآن مجید میں کہا قلیل من عبادی الشکور, ہمارے بندوں میں سے بہت کم ایسے جو ہمارے شکر گزار بندے. ٹھیک ہے, بہت کم ہیں جو ہمارا شکریہ ادا کرتے ہیں, ان کی تعداد انتہائی کم ہے. ٹھیک ہے, کاش کہ ہم ان میں سے ہو جائیں. اور پھر پروردگار عالم نے ایک مرتبہ آواز دے کر کہا ان الانسان لظلوم کفار, ذلیل کر کے کہا گویا انسان کو کہ یہ انسان تو ہے ہی بڑا ظالم اور بڑا انکار کرنے والا ہے ہماری نعمتوں کا. صحیح ہے. تو اب سامعین محترم, جو پروردگار عالم نے نعمتیں عطا کی اس کی شکر ادا کرنے کے متعلق میں نے آیت آپ کی خدمت میں پیش کی کہ بارہا انسان کو متوجہ کیا شکر کرو, کیونکہ ناشکری پروردگار عالم کی نعمت کا انکار کرنا, ناشکرہ بن جانا, یہ گناہ کبیرہ میں سے ایک ہے. اور اس گناہ کی وجہ سے کئی قومیں تباہ ہو گئی, کئی برباد ہو گئی اس ناشکری کی وجہ سے.
آپ کو کئی تاریخ میں قومیں مل جائے گی، اگر آپ نے تاریخ انبیاء پڑھی ہے، اگر آپ نے سنی ہے تاریخ، تو اس میں آپ کو کئی قومیں ایسی ملے گی جس کا اور کوئی گناہ نہیں تھا، فقط ایک گناہ تھا، وہ کیا؟ ناشکری تھی۔ پروردگار عالم کا شکر ادا نہیں کرتی تھی، وہ کسی طور پر ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کہ پروردگار عالم ہمیں نعمتیں دیتا ہے، تو وہ ناشکری تھی۔ پروردگار عالم نے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ صحیح ہے، قرآن مجید میں بھی کچھ قوموں کا تذکرہ ہے، میں آپ کے سامنے ایک دو مثال رکھ دیتا ہوں۔ اچھا، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو جا کر دیکھ سکتا ہے، سورہ مبارک ہے سبا، صحیح ہے، قرآن مجید کا ایک سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر 17 تک، یہ 3 آیتیں پڑھ لے تو اس کو اندازہ ہوگا کہ اس قوم کے ساتھ پروردگار عالم نے کیا کیا۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ قوم سبا کے متعلق پروردگار عالم قرآن مجید میں بات کر رہا ہے، آیت کا نشان ہے 15، اس میں پروردگار عالم بات کر رہا ہے قوم سبا کے متعلق۔ یہ قوم کون سی قوم تھی؟ یہ قوم وہ تھی جو یمن میں آباد تھی، ٹھیک ہے، اور پروردگار عالم خود قرآن میں کہہ رہا ہے جنتان ان یمین و شمال، پروردگار عالم نے ان کو نعمت کے طور پر 2 باغات عطا کیے، یعنی دونوں طرف ان کے، دائیں طرف اور بائیں طرف، ہر طرف ان کے باغ ہی باغ تھا، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا۔ تاریخ اٹھا کر جا کر دیکھیں گے تو ایسے باغ انہیں پروردگار عالم نے عطا کیے تھے کہ جس میں ہر وقت پھل گرا کرتے تھے، ہر وقت پھلوں کی گویا بارش ہوا کرتی تھی۔ اگر انسان کسی درخت کے نیچے جا کر چند لمحوں کے لیے ٹوکری رکھ دیتا تھا تو وہ فوراً پھلوں سے بھر جایا کرتی تھی، پھر انہی کو بیچ کر وہ تجارت کیا کرتے تھے۔ لہذا یہ اتنے سرسبز باغات عطا کیے تھے۔ دوسری خصوصیت اس باغ میں یہ تھی کہ پروردگار عالم نے انتظام ایسا کیا تھا کہ اس باغ میں کسی قسم کا کوئی کیڑا نہیں تھا۔ پروردگار عالم نے ایسے انتظامات کیے تھے کہ اس میں نہ سانپ، نہ بچھو، نہ حشرات الارض، وہ کیڑے جو فصلوں کو، باغات کو، کھیتوں کو خراب کر دیا کرتے تھے، کسی قسم کا کوئی کیڑا اس میں موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے اور سب سے شاداب تھا یہ، اور جو ہے وہ لوگوں کی جو ہے وہ نگاہوں کا یہ مرکز بنے ہوئے تھے یہ باغات۔ اچھا، قوم سبا کا اس میں ایک کمال تھا، وہ بھی ظاہر پروردگار عالم کی دی ہوئی صلاحیت سے انہوں نے کام کیا۔ وہ یہ کام کیا تھا، انہوں نے آب پاشی کا نظام بنایا تھا۔ آب پاشی کا نظام اگر کوئی گاؤں سے ہو تو وہ سمجھے گا بہتر طور پر کہ جھیلوں کے ذریعے سے یا جو ہے وہ دریاؤں کے ذریعے سے، سمندروں کے ذریعے سے راستوں کو کاٹا جاتا ہے اور ان رستوں کے ذریعے سے پانی کو پہنچا دیا جاتا ہے باغ تک، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ انسان کو پھر ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ ہر جو ہے وہ درخت پر جا کر پانی مہیا کرے، بلکہ خود ہی پانی آئے گا اور خود ہی جو ہے وہ مہیا ہو جائے گا باغوں تک، اور خود ہی جو ہے وہ درختوں کو پانی مہیا ہو جائے گا۔ انہوں نے ایسا نظام بنایا تھا کہ وہ موسم کے لحاظ سے پانی خود طے کرتا تھا کہ کتنا پانی جو ہے وہ اس باغ کو دینا ہے اور کتنا پانی نہیں دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی انہوں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، اگر فلاں موسم ہوگا تو اس دروازے سے ہوتا ہوا پانی آئے گا اور اتنا جو ہے وہ پانی ملنا چاہیے، وہ باقی 2 دروازے بند کر دیا کرتے تھے۔ اگر فلاں موسم ہے تو یہ درمیان والا دروازہ کھولیں گے، اس کے ذریعے سے پانی جائے گا، تو اس موسم میں باغوں کو اتنی ضرورت ہوتی ہے پانی کی۔ اس طریقے سے انہوں نے اتنا خوبصورت نظام بنایا تھا۔ تو ہوا یہ کہ سرسبز باغات بھی ہو گئے، پروردگار عالم کی نعمتیں بھی شامل آلو ہوئی، پھل ایسے گرتے تھے کہ ٹوکریاں فوراً بھر جایا کرتی تھی، کوئی کیڑا بھی نہیں تھا۔ اب جب پروردگار عالم کی مسلسل نعمتیں ملی، اب آیت سنیے، پروردگار عالم خود کہہ رہا ہے جنتان ان یمین و شمال، ان کے دونوں طرف جنتیں تھی، دونوں طرف باغات تھے، دائیں طرف بھی بائیں طرف بھی۔ کلوا من رزق ربکم، پروردگار عالم کہتا ہے کھاؤ اپنے پروردگار عالم کے رزق سے، دل کھول کر کھاؤ، جتنا کھانا ہے کھاؤ، واشکروا اللہ، لیکن اس کا ساتھ میں شکر کرتے رہنا، بلدۃ طیبہ، اس نے تمہیں دیکھو پاکیزہ شہر عطا کیا ہے۔ یہ پروردگار عالم ہی ہے، یمن اس زمانے میں سرسبز ہوا کرتا تھا، کہ یہ پروردگار عالم ہی ہے جس نے تمہیں اتنے سرسبز باغات عطا کیے، اتنا اچھا شہر عطا کیا، ورب غفور، اور تمہارا رب بڑا بخشنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا کہا پروردگار عالم نے؟ شکریہ ادا کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اور نبی خدا نے اس زمانے میں جو نبی تھے، پیغمبر تھے، جب آیت پڑھ کر سنائی، اگلی آیت فاعرضوا، یہ قوم وہ تھی جس نے منہ پھیر لیا، فوراً کہا یہ کیا پروردگار عالم نے ہمیں نعمت عطا کی ہے، اور انہوں نے سرکش ہو کر ایک جملہ کہا، اگر اللہ نے نعمت عطا کی ہے تو جاؤ اپنے خدا سے کہو یہ نعمتیں ہم سے واپس لے لے، ہمیں نعمتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان نعمتوں کو ہم سے واپس لے لے۔ انہوں نے یہ جملہ کہا، ہوا کیا؟ پروردگار عالم قرآن میں کہتے ہیں ہم نے عذاب نازل کر دیا، صرف ایک ناشکری کی وجہ سے، صحیح ہے۔ 2 باغات عطا کیے، اسی باغات کی وجہ سے تجارت چل رہی تھی، اسی باغات کی وجہ سے سب کچھ تھا، اسی باغات کی وجہ سے شہر کی رونق تھی، لوگ جانتے تھے اس قبیلے کو، تو اس طریقے سے جانتے تھے وہ فلاں جو 2 باغوں کے درمیان رہتے نا، وہ والے لوگ، ان کی توجہ کا مرکز ہی یہی باغات تھے۔ تو پروردگار عالم نے عذاب نازل کیا ایک ناشکری کی وجہ سے۔ کیا عذاب نازل کیا؟ وہ جو ان کو ناز تھا نا اپنے پانی کے نظام پر کہ ہم نے پانی کا نظام ایسا بنایا ہے، پروردگار عالم نے سیلاب نازل کر دیا، ٹھیک ہے، اور ایسا سیلاب بھیجا کہ وہاں سے سارے درخت اجڑ گئے، سارے درخت جو ہے وہ ختم ہو گئے، فقط بیریوں کے کچھ جو ہے وہ درخت اور جو ہے وہ درخت وہاں پر رہ گئے، اور جتنے پھل رہ گئے تھے، جتنے درخت رہ گئے تھے جس پر پھل موجود تھے، وہ سارے کے سارے بے مزہ اور کڑوے ہو گئے، سارے کے سارے پھل۔ اب بے مزہ اور کڑوے پھلوں کو کون خریدے گا؟ کوئی نہیں خریدے گا، ان کا نظام سارا تباہ و برباد ہو گیا۔ اور علماء بیان کرتے ہیں کہ وہاں پر پھر فقط اور فقط جھاڑیاں ہوگا کرتی تھی درختوں کے بجائے، صحیح ہے۔ اس طریقے سے پروردگار عالم نے عذاب نازل کیا اس قوم پر، ٹھیک ہے۔ تو کیا گناہ تھا ان کا؟ ناشکری۔
فقط ایک گناہ. صحیح ہے. جیسے ہم بڑا چھوٹا سا جو ہے وہ گناہ ہو سکتا ہے, سمجھ لے کہ فقط جو ہے وہ پروردگار عالم کا شکر ہی تو ادا نہیں کیا. اچھا شکر میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں. شکر یہ نہیں ہے کہ انسان ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر بیٹھ جائے اور دن میں 1000 مرتبہ 2000 مرتبہ 10,000 مرتبہ شکر للہ کہے یا الحمدللہ کہے یا طویل سجدہ کرے. وہ ٹھیک ہے, اگر چیزیں انسان کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اگر پروردگار عالم کے لیے سجدہ شکر کرتا ہے اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا. لیکن شکر کا مطلب یہی ہے کہ انسان ان نعمتوں کو پروردگار عالم کی طرف سے سمجھے کہ یہ نعمتیں جو ہیں یہ پروردگار عالم نے بھیجی ہے, یہ ہمارے انسانوں کا کوئی کمال نہیں ہے, ہم نے ان نعمتوں کو نہیں بنایا, یہ نازل وہی کرتا ہے. اور